الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ شعبان کا مہینہ بالکل اخیر میں، بالکل اخیر تو نہیں لیکن اخیر میں ہے، اور رمضان کی شروعات ہے، اس لیے مناسب ہے کہ رمضان ہی کی مناسبت سے اور اسی کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اہم گفتگو کر دی جائے۔ اصل میں عبادتیں دو قسم کی ہیں، ایک تو عبادت وہ ہے جو بدنی ہے اور ایک عبادت وہ ہے جو مالی ہے۔ مالی عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق مال سے ہے اور بدن کا استعمال ان میں نہیں ہوتا، جیسے زکوٰۃ، اور بدنی عبادت وہ ہے کہ جن کا تعلق بدن سے ہے، بدن کا ان میں استعمال ہوتا ہے اور مال کا ان میں استعمال نہیں ہوتا، جیسے نماز اور روزہ۔ البتہ ایک تیسری قسم کی بھی عبادت ہے جو بدنی اور مالی دونوں سے مرکب ہے، جیسے حج۔ اس کے اندر بدن کا بھی استعمال ہے اور مال کا بھی استعمال ہے۔ بہرحال تو عبادتیں اصلاً دو طرح کی ہیں، ایک تو بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت۔ اب بتانا یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک روح رکھی ہے اور قرآن کریم کے اندر اسی روح کی قسم بھی کھائی، اور اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی، یعنی قسم ہے روح کی، اور اس ذات کی جس نے نفس کو بالکل درست بنایا اور عمدہ بنایا۔ پتہ چلا اللہ نے انسان کے نفس کو عمدہ اور بالکل درست بنایا ہے۔ تو روح جو انسان کے بدن میں ہے وہ بہت اہم ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ اس روح کی دو حالتیں ہیں، اسے بھی اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ ایک تو حالت وہ حالت بہیمیت ہے اور ایک حالت ملکیت ہے۔ حالت ملکیت کا مطلب کہ فرشتوں جیسی استعداد روح کے اندر ہے، اور حالت بہیمیت کا یہ مطلب ہے کہ جانوروں جیسی استعداد اور حالت اس نفس کی ہے۔ سورہ شمس کے اندر اللہ کہتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس کی نیکوکاری کا الہام کیا، یعنی دونوں طریقے نیکوکاری اور بدکاری دونوں طریقے نفس کو اللہ نے سجھا دیے اور دکھلا دیے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ اللہ نے انسان کے نفس میں اور روح میں دونوں استعداد، دونوں چیزوں کی استعداد اور صلاحیت رکھی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راہیں سجھا دی، یہی دونوں راہیں ہیں، نیکوکاری کی اور بدکاری کی۔ تو اب مناسب یہ ہے کہ اللہ کی جو شریعت ہے اس شریعت میں ایسی عبادتیں اور ایسے اعمال ہوں، ایسی عبادتیں اور ایسے اعمال ہوں کہ جو بدکاری کی صلاحیت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے اس کو کم کرے، گھٹائے اور کنٹرول میں رکھے، اور کچھ عبادتیں اور اعمال ایسی بھی ہونی چاہیے کہ نیکوکاری کی صلاحیت جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے وہ صلاحیت بڑھے اور فزونتر ہو۔ تو اسی کے مناسبت سے اللہ نے یہ عبادتیں بھی فرض کی۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے اور اس سے نیکوکاری کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے اور اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو گویا اللہ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کے تو قدم نہیں، مطلب یہ ہے کہ جس طرح کسی کے قدم پر سجدہ کیا جائے تو اس سے جتنی قربت ہوتی ہے ویسی اللہ سے بندے کی قربت اور نزدیکی ہوتی ہے۔ تو یہ نماز بھی ایک بدنی عبادت، لیکن جو صلاحیت نیکوکاری کی تھی نماز سے وہ صلاحیت بڑھتی ہے، اور ایک صلاحیت اور ہے وہی جو میں نے ابھی بیان کیا کہ وہ بدکاری کی صلاحیت۔ تو ایسی بھی عبادت ہونی چاہیے جس سے یہ صلاحیت کم ہو اور کنٹرول میں رہے نفس، تو اس کے لیے یہ روزہ ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے اور جو نفس ہے اس کا غلبہ نہ ہونے پائے اور اس پر کنٹرول رہے۔
یہ وہی ہے کہ جو بدکاری کا جذبہ ہے وہ کنٹرول میں رہے اور اس پر لگام دیا جائے، اس لیے یہ رکھا گیا۔ اب ایک چیز کہ بھائی اللہ نے تو یہ کہہ دیا لعلکم تتقون، روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو، تمہارے اندر تقوی آئے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ روزے تو ہم پورے مہینے رکھتے ہیں لیکن ہم اپنے اندر تقوی کا مظاہرہ نہیں کرتے اور تقوی ہمارے اندر دکھتا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، تقوی ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، تقوی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، البتہ بہت غور کرنے سے وہ محسوس ہوگا اور ایسے محسوس نہیں ہوتا۔ اور ایسے کیوں نہیں محسوس ہوتا، غور کرنے سے کیوں ہوگا؟ تو اس کی وجہ دو ہے۔ نورانیت کم خوری سے آتی ہے، کم کھانے سے۔ روزہ تو ہم رکھتے ہیں لیکن کھانے پینے میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، چاہے سحری ہو یا افطار ہو، کوئی کمی نہیں، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی نورانیت کا احساس ہمیں نہیں ہوتا۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے حکمت روزے کی کہ ہمیں غربت کا خیال ہو اور غریبوں کی فاقہ کشی کا بھی خیال آئے۔ روزے کی ایک حکمت یہ بھی ہے، جب ہم کھائیں گے تو یہ بھی خیال نہیں آئے گا بہت زیادہ اگر کھائیں۔ تو بہرحال ایک وجہ ہمیں تقوی کے احساس نہ ہونے کی اپنے اندر یہ ہے کہ ہم خوب شکم سیر ہو کر اور پیٹ بھر کر کھاتے پیتے ہیں، ایک وجہ یہ۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لغویات سے اور غلط چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے۔ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے، غیبت بھی کرتے ہیں، بہتان بھی لگاتے، الزام بھی لگاتے ہیں، گالم گلوچ بھی ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ جیسے اس کی ایک حصی مثال یہ ہے، ہم غسل کرتے ہیں تو اگر ایگزاسٹ ہم نہیں کھولیں تو پھر شیشے پر اور آئینے پر ہمیں اپنی تصویر نظر نہیں آئے گی۔ پانی چاہے گرم پانی سے ہو یا ٹھنڈک کے موسم میں بالخصوص ہمیں تصویر اپنی نظر نہیں آئے گی اس پر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے نکالا نہیں کچڑے کو اندر سے۔ تو بہرحال اگر ایگزاسٹ ہم کھول دیں تو پھر ہمیں اپنی صورت اس میں دکھائی دیتی ہے۔ تو وہی یہ ایگزاسٹ کی طرح ہے کہ جب ہم نے لغویات کو نہیں چھوڑا، جب ہم نے جھوٹ کو، بہتان کو، ان چیزوں کو نہیں چھوڑا، ان چیزوں سے پرہیز نہیں کیا، تو پھر آئینہ وہ گندا ہو گیا، آلودہ ہو گیا، صاف نہیں ہے، تو ہمیں روزے کی نورانیت اور تقوی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو ان دو چیزوں سے اگر ہم پرہیز کریں تو ہمیں بھی روزے کی نورانیت کا اور تقوی کا احساس ہوگا۔ تو ہمیں تو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اولاً جب ہم روزہ رکھیں تو ان دو چیزوں پر مکمل عمل کریں۔ ایک تو یہ کہ بہت زیادہ کھانا پینا نہیں ہے، اس طرح کہ مغرب کی نماز بھی جاتی رہ جائے اور سحری کے بعد فجر کی نماز بھی جاتی رہ جائے، اس طرح نہیں۔ اور لغویات سے، گناہ کی چیزوں سے ہمیں مکمل بچنا ہے، پھر ہم اپنے اندر تبدیلی بھی محسوس کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، ان 12 میں روزے کے لیے رمضان کا ہی انتخاب کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حکمت اس کی کیا ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کے لیے کسی حکمت کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ انہوں نے حکم فرما دیا، لیکن پھر بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتیں بیان کی، اور جو حکمتیں بیان نہیں ہوئیں علماء امت نے ان چیزوں کی اور ان اعمال اور احکام کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ تو اسی طرح قرآن کریم میں اس کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی حکمت کو بیان کیا اور اجاگر کیا ہے کہ رمضان کے روزے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اصل یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ کوئی بڑا واقعہ اور اہم واقعہ جس دن میں پیش آتا ہے یا جس مہینے میں پیش آتا ہے تو اس اہم واقعے کی وجہ سے اس مہینے اور اس دن کی بھی اہمیت ہو جاتی ہے اور یادگار کے طور پر وہ دن بنایا جاتا ہے۔ مثلا ہمارے انڈیا میں 15 اگست، 26 جنوری ذاتی طور پر اس دن کی تو کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، لیکن 15 اگست آزادی کے لحاظ سے ایک بڑا دن ہے اور بڑا واقعہ اس میں پیش آیا۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں کہ قانون جمہوریت کے لحاظ سے ایک بڑا دن ہے اور بڑا واقعہ پیش آیا، تو یادگار کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم جو اہم کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں میں بھی جو متقی ہیں صرف ان کے لیے نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔
اور ہمیشہ قیامت تک یہ قرآن کریم باقی رہنے والی کتاب ہے اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ اتنی اہم کتاب ہے، جب یہ اہم کتاب اس مہینے میں نازل ہوئی تو اس اہم کتاب کے نازل ہونے کی وجہ سے اس مہینے کی بھی اہمیت ہو جاتی ہے۔ تو اسی اہمیت کے پیش نظر روزے کو رمضان کے ساتھ خاص کیا گیا، اور روزے کا حکم رمضان میں ہے، باقی 11 مہینے میں نہیں ہے۔ حکمت کو جاننا، جیسے ہم نے بتایا یہ اس کی حکمت ہوئی، تو جہاں پر ہمیں حکمت معلوم نہ ہو سکے، جن احکام کی، جن اعمال کی حکمت ہمیں معلوم نہ ہو سکے، تو وہاں پر سب سے بڑی حکمت تو یہی ہے کہ بھائی اللہ اور رسول کا حکم ہے، ہمیں اس کے علاوہ اور کسی حکمت کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ لیکن حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حکمت کو بھی جاننا چاہیے، اور انسان کے اندر یہ جذبہ بھی ہوتا ہے ایسا ہے تو کیوں اس کی حکمت ہم جانیں، اس لیے جاننا چاہیے۔ خود ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ بھائی ٹخنے سے اوپر اپنے ازار کو کرو، تو اور پھر اس کی وجہ بتائی۔ ان صحابی کا نام تھا ازہر، تو ان سے ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تپاک سے ملے اور کہا کہ نحن بادیتہ، بلکہ ازہر بادیتنا، ازہر ہمارا دیہات ہے، ونحن حاضرہ، اور ہم اس کے شہر ہیں۔ یعنی وہ دیہات کے صحابی تھے، جب آتے تو دیہات کی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے کے طور پر لے کے آتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شہر کی چیزیں ہوتی وہ خرید کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے کرتے۔ تو وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابے کی دیہات کی ضرورتیں پوری کر رہے تھے، تو کہا یہ ہمارا دیہات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی ضرورتیں پوری کر رہے تھے ان کی، تو کہا کہ ہم اس کے لیے شہر کا درجہ رکھتے ہیں اور ہم اس کے لیے شہر ہیں۔ بہرحال ان سے ملاقات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلے مل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا آنکھ ایسے بند کر دیا پیچھے سے جا کر۔ پھر اس کے بعد وہ پریشان ہوئے تھوڑا، کون ہے کون ہے کہا، لیکن جب انہیں احساس ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگے اور اپنی پشت کو نبی کے سینے سے ملایا۔ تو اب تو کھیل ختم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ہٹا دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے ازار پر پڑی، لنگی پر پڑی، تو آپ نے کہا اسے اوپر کرو، اور وجہ بھی بتائی، فَإِنَّهُ أَتْقَى فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى، یہ زیادہ صفائی کی چیز ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یعنی دو حکمتیں بیان کی، ایک تو یہ کہ اگر نیچے رہے گا، یہ مردوں کے لیے حکم ہے، اگر نیچے رہے گا تو گندگی میں لوٹائے گا، پھر وہ گندا ہوگا، بدبودار ہوگا۔ بہرحال تو ایک وجہ تو یہ، اس لیے اوپر رکھو۔ دوسری وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وَأَبْقَى، کہ جب زمین سے لگے گا تو پھٹے گا بھی جلدی، تو باقی رہنے والا۔ تو پہلی وجہ پر تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، دوسری وجہ پر انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو تھوڑی قیمت کا ہے تو ہم خرید لیں گے پھر۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا رخ بدلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اما لک فی اسوۃ، کیا میرے اندر تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہا ہے، اور فوراً اوپر کیا۔ تو پتہ چلا جہاں پر حکمت نہیں سمجھ، حکمت جاننی چاہیے، نبی نے بھی حکمت بیان کی، جہاں پر سمجھ میں نہیں آئی، حکمت تو ہے وہاں بھی، لیکن ہر جگہ سمجھ میں نہیں آتی، تو وہاں پر سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ بہرحال یہ میں نے حکمت بیان کی کہ رمضان ہی کے اندر روزہ فرض ہے، باقی 11 مہینے میں روزہ فرض نہیں ہے۔ قرآن کریم کی 3 صفت اسی آیت میں بیان کی گئی، ایک تو ھدی للناس، دوسری وبینات من الہدی، اور تیسری صفت والفرقان۔ ھدی للناس کہ یہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے رہنما کتاب ہے، دوسری صفت یہ بیان کی گئی وبینات من الہدی، رہنما کتاب ہے اور رہنمائی کی واضح دلیلیں ہیں اس قرآن کریم کے اندر، کہ جسے پڑھا لکھا آدمی اور جس نے کچھ پڑھا نہیں وہ بھی سمجھ سکتا ہے، عالم ہو غیر عالم ہو وہ بھی سمجھ سکتا ہے، مرد ہو عورتیں ہوں، شہر کا رہنے والا یا دیہات کا رہنے والا، ہر ایک اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس طرح وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس طرح قرآن کریم کے احکام اور جن چیزوں پر عمل کرنا ہے، جن چیزوں سے بچنا ہے، اس کو اس طرح بالکل کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ بہرحال تیسری صفت والفرقان، کہ یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا، دودھ اور پانی کو بالکل متفرق کر دینے والا اور ان کے درمیان فرق کو ظاہر کر دینے والی یہ کتاب ہے۔ تو یہ 3 صفتیں بیان کی گئی اس قرآن کریم کی، تو قرآن کریم کی اہمیت ان 3 صفات سے اجاگر ہوتی ہے۔ جب قرآن کریم ان اہمیتوں کا حامل ہے، یہ 3 صفات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، تو پھر اب یہ کہا گیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو اس مہینے کو دیکھے وہ اس مہینے میں روزہ رکھے، کیونکہ قرآن نازل ہوا اور قرآن اہم کتاب ہے، اس کی 3 خوبیاں بیان کی گئیں، اور قرآن کے اس مہینے میں نازل ہونے کی وجہ سے اس مہینے کی بھی اہمیت ہے، اس مہینے کی بھی اہمیت۔ جب اس مہینے کی اہمیت ہو جاتی ہے تو لہذا روزے کی تخصیص اس مہینے کے ساتھ کر دی گئی اور اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ اب روزہ ہم رکھتے ہیں، لیکن
ایک بات وہی جو پہلے میں نے بیان کی کہ لغویات سے ہم بچتے نہیں تو پھر ہمیں تقویٰ کا احساس نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس نے جھوٹی بات اور غلط کام نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کھانا پینا بندہ چھوڑے، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ جھوٹی بات اور غلط چیزوں کو بھی چھوڑے۔ تو اس کی تعلیم اس حدیث سے بھی ہو رہی ہے، اور بے شمار احادیث اور بے شمار آیات ان چیزوں کو بتلا رہی ہیں۔ بہرحال تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ قرآن کریم کے اندر یہ بات واضح ہے اور اس کے اندر یہ حکمت بیان کی گئی کہ رمضان ہی کی تخصیص اس کے ساتھ کیوں ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز یہاں پر یہ سمجھیں کہ رمضان کی تو تخصیص ہوئی اس مہینے میں قرآن کریم کی وجہ سے روزہ رکھنے کے لیے، اب قرآن کریم کی وجہ سے تخصیص ہوئی روزے کی، اور ایک چیز اور ہے کہ بھائی اس مہینے میں ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ تو اصل میں اس مہینے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو خود یہ مہینہ برکت والا ہے، دوسری چیز کہ قرآن کریم، تو قرآن کریم کی برکت اور قرآن کریم کی اہمیت، یہ اہمیت قرآن کریم کی تو 12 مہینے ہیں، سال بھر ہے، لیکن اس مہینے میں قرآن کریم کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو بڑھ جاتی ہے جب قرآن کریم کی اہمیت، تو اب اللہ نے اس کے لیے بھی ایک چیز رکھی تاکہ اس کی اہمیت جو بڑھی ہے اس کا بھی حق ادا ہو، اور اس کے لیے تراویح ہے۔ اور دوسری اہمیت خود اس وقت کی یعنی اس مہینے کی ہے، تو اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے روزے کو رکھا ہے۔ اب تراویح کے سلسلے میں دیکھیں اور دوسری چیز روزہ، یہ دو چیزیں ہیں، دونوں کے سلسلے میں یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور تراویح یہ دونوں بندے مومن کے لیے سفارشی بنیں گے، اور مومن بندے کے لیے سفارش کریں گے اللہ کے حضور۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے میرے لیے کھانے پینے اور لذتوں کو چھوڑا ہے دن بھر، اور روزہ اس نے رکھا، لہذا میں اس کے لیے سفارشی بن کر آیا ہوں۔ روزہ یہ کہے گا تو اس کی میری سفارش کو قبول فرما اور اس کی مغفرت فرما۔ اور اسی طرح تراویح کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اسے تراویح پڑھنے میں مشغول کیا اور سونے سے یہ رکا رہا، قرآن پڑھتا رہا، میں نے اسے جگائے رکھا ہے، اور میری بات اس نے مانی ہے، اور تراویح اس نے پڑھا، قرآن اس نے پڑھا، تو اس کی مغفرت فرما، میں اس کے لیے سفارشی بن کر آیا ہوں۔ تو اللہ اس بندے مومن کی مغفرت فرمائیں گے، اور ان دونوں چیزوں کی، روزے کی اور تراویح کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ دو چیزیں، دو اہمیت والی دو چیزیں مہینے میں، ایک تو خود یہ وقت اور مہینہ، اور دوسرا قرآن۔ تو ہم نے کہا قرآن کی اہمیت تو ہمیشہ ہے 12 مہینے، لیکن اہمیت بڑھ جاتی ہے اس مہینے میں۔ تو یہ دو چیزیں اہمیت والی ہیں، اس لیے دو چیزیں اللہ نے رکھی، ایک تو مہینے کی اہمیت کے حق کو ادا کرنے کے لیے روزہ، اور ایک قرآن کریم کی اہمیت جو بڑھ جاتی ہے اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کا حکم دیا ہے، اور تراویح ہم پڑھتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان دونوں چیزوں کے حقوق کو ادا کریں، اور حقوق کو ادا کر کے یہ دونوں عبادتیں ہم کریں تو ہماری بھی بخشش ہو۔ اب دیکھیں کہ یہ تراویح 20 رکعت ہے، تراویح 20 رکعت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں معمول کیا تھا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی آپ کا معمول 8 رکعت پڑھنے کا تھا۔ تو تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، البتہ تہجد کی نماز رمضان میں اور غیر رمضان میں سب میں ہوتی ہے، اور وہ 8 رکعت انہوں نے بیان کیا۔ تو ایک تو ہے قیام رمضان، تو یہ قیام رمضان جو ہے یہ تو وہی ہے تراویح جو 20 رکعت ہے اور سونے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، اور ایک ہے تہجد کی نماز، یہ صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ میں بھی ہے۔ اور تراویح کے سلسلے میں ہم نے وہی حدیث ابھی سنائی کہ جس میں تراویح بندے کے لیے سفارش کرے گی، یہ حدیث ہے۔ اور تہجد بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، ہمیں چاہیے کہ جب ہم سحری میں اٹھیں تو کچھ تہجد بھی پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھیں، نہیں تو 6 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھیں، نہیں تو کم سے کم 2 رکعت تو پڑھ ہی لیں۔ وہ قبولیت کا وقت ہے اور عبادت کا مہینہ ہے، وقت بھی قبولیت کا ہے، اور روزے بھی ہم رکھ رہے ہیں، تقویٰ مقصود ہے حاصل کرنا، تو لہذا ان چیزوں کی ہم رعایت کریں تو بہت فائدہ ہوگا اور بہت نفع ہوگا۔ تو بہرحال ایک چیز تو یہی ہو گئی کہ بھائی تراویح ہمیں پڑھنا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ روزہ بھی ہم رکھیں۔ تو
تو ان دونوں چیزوں کا ہم لحاظ کریں اور ان دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح ان دونوں چیزوں کو بجا لائیں اور ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر اس سلسلے میں بہت سے احکام وارد ہوئے ہیں۔ اب ایک سوال یہاں یہ ہوگا کہ بھئی یہ دو عبادتیں ہیں، 20 رکعت ہم پڑھتے ہیں یہ بھی مشکل، اور روزہ رکھتے ہیں اور گرمی کا روزہ یہ بھی مشکل، دونوں چیزیں مشکل ہیں، تو پھر اس کو آسان بنانے کا بھی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھئی آسان بنانے کا بھی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اسی طرح من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور ایک اور حدیث ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ 3 حدیثیں ہو گئیں۔ ایک یہ کہ رمضان کا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے، اور دوسری حدیث کہ جو شخص عبادت قیام رمضان، جس کو میں نے تراویح سے تعبیر کیا کہ جو تراویح پڑھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اور تیسری حدیث لیلۃ القدر میں جو جاگ کر عبادت کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو ان تینوں کے بارے میں کہا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ تینوں الگ الگ حدیثیں ہیں کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور بالکل وہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ تو ایمانا واحتسابا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ایمان کے معنی جو عام ہیں وہ معنی یہاں پر نہیں ہے، احتساب کے جو عام معنی مراد لیے جاتے ہیں وہ نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب تو یقین ہے، یقین کے ساتھ جو شخص روزہ رکھے، یقین کے ساتھ جو شخص قیام رمضان یعنی تراویح پڑھے، یقین کے ساتھ جو شخص لیلۃ القدر کی عبادت کرے، اور اسی طرح احتساباً یعنی ثواب کی امید کے ساتھ، ثواب کی امید، جب یہ چیزیں پیش نظر ہوں گی، یہ دونوں یقین بھی ہوگا اور ثواب کی امید بھی ہوگی، تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر بالکل یقین کے ساتھ ہے تو پھر عبادت بھی آسان ہو جائے گی۔ اس کی ایک حصی مثال یہ ہے کہ ایک شخص آفس جاتا ہے، اب اسے 7 دن 8 دن سے کوئی دیکھ رہا ہے، پھر اس نے اس سے کہا کہ بھائی میں تجھے 7 دن اور 8 دنوں سے 10 دنوں سے تجھے دیکھ رہا ہوں، ہر دن تو اپنی گاڑی میں پیٹرول بھراتا ہے اور آفس جاتا ہے، وہاں تھکتا بھی ہے، کام کرتا ہے اور خالی ہاتھ واپس آتا ہے، پیٹرول میں اپنا خرچ، وہاں کام بھی کرنا پڑ رہا ہے اور خالی ہاتھ واپس آ رہے ہو، تو وہ کہے گا کہ بندہ خدا احمق تم ہو، میں نہیں، بے وقوف تم ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صرف میں اپنے پیسے خرچ نہیں کر رہا پیٹرول میں، اور یہ نہیں کہ صرف کام مجاہدہ کر رہا ہوں اور مشقتیں اٹھا رہا ہوں، بلکہ مہینے جب پورے ہو جائیں گے تو ہمیں تنخواہ ملے گی، سیلری ملے گی، لیکن اس کا وقت ہے مہینے پورے ہونے کے بعد۔ تو لہٰذا جب یہاں یہ یقین ہے کہ فوراً وہ اس عمل کا بدلہ نہیں مل رہا، بلکہ ایک خاص وقت ہے، مہینہ پورا ہونے پر مل رہا ہے، تو اسی طرح ہمارے روزے کا، ہماری تراویح کا اور ہماری جو عبادتیں ہیں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے، تو اسی کو کہا ایماناً یقین کے ساتھ، واحتساباً اور ثواب کی امید کے ساتھ، کہ ثواب اور اجر ہم دیکھیں گے کہاں؟ جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، تو ہم یہ یقین رکھیں وہاں اجر ملے گا۔ تو لہٰذا جب یہ یقین ہوگا تو پھر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا، جیسا کہ ایک شخص آفس جاتا ہے اور اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے کہ وقت مقرر پر وہ چیز اسے حاصل ہو جائے گی، اس کا جو مقصد ہے، تو یہاں بھی وہ مقصد حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس خیال کے ساتھ کہ ہم بالکل امید ہے ثواب کی ہمیں کہ ملے گا اس پر ثواب، اور یقین بھی ہمیں اس کا کامل ہے، اس خیال کے ساتھ ہم یہ عبادتیں کریں، اور اس مہینے میں مکمل پرہیزگاری اور احتیاط کے ساتھ ہم عبادتوں کو انجام دیں اور اپنے اعمال کو کریں، کیونکہ یہ مہینہ تو وہ ہے کہ گویا اس کے اندر مشق کرائی جا رہی ہے پورے سال کی۔ جب اس ایک مہینے میں ہم اچھی طرح اپنی زندگی گزاریں گے، اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں گے، غلط چیزوں سے بچیں گے اور نیکی کے اعمال کریں گے، تو اور جو دیگر 11 مہینے ہیں ان کے اندر بھی یہ اعمال کرنے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔